کہ قبر انسان کو دباتی ہے؟ ہر انسان کو دباتی ہے؟ جی ہاں، قبر ہر انسان کو دباتی ہے، لیکن اگر وہ شخص الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، الحمدللہ آج عقیدہ اہل سنت کی 12ویں کلاس میں آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہیں۔ سب سے پہلے تمام ہی حاضرین و ناظرین و سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ انسان کے قبر کے معاملات کے حوالے سے آخری 11ویں کلاس میں ہم نے سماعت فرمایا تھا۔ آخری سوال ہمارا یہ تھا کہ منکر نکیر کسے کہتے ہیں؟ منکر نکیر کہتے ہیں ان دو فرشتوں کو کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے قبر کے اندر مقرر فرمایا ہے۔ جب انسان اپنے عزیز کو قبر میں چھوڑ کر تنہا جب پلٹتے ہیں تو دو فرشتے زمین کے نیچے سے نمودار ہوتے ہیں بھیانک سی شکل لے کر، اور پھر وہ جو سوالات کرتے ہیں ان کے حوالے سے ہم آج سماعت کریں گے۔ تو جب قبر میں منکر نکیر کی جب آمد ہوتی ہے تو ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ مردے سے سوالات و جوابات کریں، سوالات کریں اور اس کے جوابات وہ مردے دیں گے۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ جواب دینے کے لیے تو عقل چاہیے ہوتی ہے اور روح تو وہ پرواز کر چکی ہوتی ہے، اب وہ جواب کیسے دے گا؟ یاد رکھیں میرے محترم ناظرین، جیسے اللہ تبارک و تعالی روح کے ساتھ سوچنے کی قدرت دینے پر قادر ہے، ایسے ہی قبر کے اندر جوابات دینے پر بھی قادر ہے، اور جو انسان کی دنیاوی زندگی کی عقل ہوتی ہے وہ سلامت رہتی ہے اور وہ اسی انداز میں جوابات دے پائے گا۔ کس کو شرمندگی ہوگی، کون نادم ہوگا، کون شرمسار ہوگا، کون حسرت میں ہوگا اور کون خوشی خوشی ان سوالات کے جوابات دے پائے گا؟ وہ سوالات ہیں کون سے؟ وہ سوالات کتنے ہیں؟ تو وہ ہر مردہ سے جو قبر میں آئے گا ان سے یہ 3 سوالات ہوں گے۔ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ایک والضحیٰ والے چہرے کی زیارت کروائی جائے گی، واللیل والے زلفوں کی زیارت کروائی جائے گی، اور پھر جب وہ زیارت کروائی جائے گی فرشتے پوچھیں گے کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اگر وہ انسان دین اسلام پر عمل کرتا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بھی لے کر آئے ہیں ان پر یقین کامل رکھتا ہوگا تو وہ فوراً سے جواب دے دے گا، من ربک کا جواب دے گا کہ میرا رب تو اللہ ہے، وہ اللہ جس کی میں عبادت کرتا تھا، وہ اللہ جس کے حکم پر میں نمازیں پڑھتا تھا، وہ اللہ جس کے حکم پر میں نبی پاک پر درود پاک بھیجتا تھا، وہ اللہ کہ جو خالق ہے، وہ اللہ جو مالک ہے، وہ اللہ جو کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، وہ اللہ جو ہر شے پر قادر ہے، وہ اللہ جو کیا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس نے آخری نبی بنا کر بھیجا، وہ اللہ ہے ہمارا، تو وہ جواب دینے پر بالکل قادر ہوگا۔ اسی طریقے سے جب دوسرا سوال کیا جائے گا، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو اگر پیارے آقا پر ایمان لایا اور زبان و دل کے ساتھ، تصدیق کے ساتھ ایمان پر اس نے یقین رکھا اور اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کیا تو وہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین تو اسلام ہے، وہ دین کہ جس کے حوالے سے اللہ قرآن میں فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم،
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، یعنی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ آج میں نے دین اسلام کو تم پر مکمل کر دیا ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں اس انداز میں نقل فرمایا ہے۔ اگر وہ دین حق پر ہوگا، پیارے آقا پر ایمان لاتا ہوگا، تو وہ کہے گا دینی الاسلام، جی ہاں میں سرکار جو لے کر آئے ہیں اس دین پر میں یقین رکھتا ہوں۔ پھر آخری جو سوال ہوگا ایک والضحیٰ والے چہرے کی، ایک چاند سے بھی حسین ترین چہرے کی زیارت کروائی جائے گی اور پوچھا جائے گا بتا اس ہستی کے بارے میں تو کیا یقین رکھتا تھا؟ اگر وہ یہ یقین رکھتا تھا کہ جب بھی پیارے آقا کا نام آتا تو وہ انگوٹھے چوم لیا کرتا تھا، پیارے آقا پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرتا تھا، درود والوں میں اس کا شمار ہوتا تھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام بڑے کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ پڑھتا تھا، وہ ان میں سے نہیں تھا کہ پیارے آقا کے لیے سلام پڑھو تو کھڑے ہو کر کہاں لکھا ہے، درود پاک کہاں سے ثابت ہے، نہیں، بلکہ وہ پیارے آقا پر درود پاک پڑھتا تھا۔ وہ کہے گا کہ میں جن کے نغمے دنیا کے اندر گایا کرتا تھا یہ تو وہی سوہنے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اور اگر وہ اچھا انسان ہوگا، مومن ہوگا، مسلمان ہوگا تو وہ ان تمام کے تمام سوالات کے جوابات بڑے آسان انداز میں دے دے گا، اور جب سوالات کے جوابات دے دیے جائیں گے تو اس کے لیے جنت نور علی نور بنا دی جائے گی، جنت کے اندر جنتی باغات کیا ہے کھول دیے جائیں گے، اس کی کھڑکی کھول دی جائے گی، جنت باغوں میں قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دی جائے گی، اور جو شخص جوابات نہیں دے پائے گا، کون نہیں دے پائے گا؟ کافر جواب نہیں دے پائے گا، منافق جواب نہیں دے پائے گا، اور بددین جواب نہیں دے پائے گا، گمراہ جواب نہیں دے پائے گا۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ شخص اس وقت جب پوچھا جائے گا مر ربک کا، تو وہ یہی کہے گا ہی ہاتھ لا ادری، ہائے افسوس ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ جب پوچھا جائے گا ما دینک کا، پھر جواب دے گا ہی ہاتھ لا ادری، ہائے ہائے افسوس، شرمندگی ہے، شرمسار ہوں، میں نہیں جانتا ان سوالات کے جوابات۔ اور پھر تیسرے سوال کے جواب میں بھی وہ یہی کہے گا۔ تو اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو میرے محترم ناظرین، یہ تھے قبر کے سوالات کے جوابات کا طریقہ، اور کس کے لیے آسان ہوں گے، کون نہیں دے پائے گا۔ اور ایک اور معاملہ انسان کے ساتھ قبر کے اندر ہوتا ہے، وہ یہ کہ قبر انسان کو دباتی ہے، ہر انسان کو دباتی ہے، جی ہاں قبر ہر انسان کو دباتی ہے، لیکن اگر وہ شخص کہ جو نیک اعمال کرنے والا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کو قبول کر کر ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا، اس کو بھی دبائے گی، جو کافر ہوگا اس کو بھی دبائے گی، لیکن دونوں کا طریقہ مختلف ہوگا۔ مسلمان کو، مومن کو ایسے دبائے گی جیسے ایک ماں اپنے بچے کو اپنے آغوش میں لیتی ہے اور وہ محبت بھری آغوش میں دباتی ہے، ایسے دبائے گی قبر۔ اور کافر کو کیسے دبائے گی کہ پسلیاں ایک دوسرے میں ٹوٹ پھوٹ کر پیوست ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کرے اللہ تبارک و تعالی ہماری قبر کو گلزار بنائے اور ہماری قبر کو روشن بنائے، نور علی نور بنائے۔ اگلا قبر کے حوالے سے جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہر شخص سے قبر کے اندر سوالات جوابات ہوں گے؟ یاد رکھیں کچھ استثنائی لوگ ہیں کہ جن کے حوالے سے حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جو جمعۃ المبارک کے دن کیا ہے وفات پائے، اس کے ساتھ قبر کے سوالات کے جوابات نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے نہیں ہوں گے۔ اچھا، پچھلا سوال جو تھا اس میں ایک چھوٹی سی بات تھی کہ انبیاء کے علاوہ قبر تمام ہی مجسمے کو کیا ہے وہ دبائے گی، لیکن دبانے کی کیفیت وہ مختلف ہوگی۔ اسی طریقے سے کن لوگوں سے قبر میں سوالات نہیں ہوں گے کہ جو مخصوص لوگ ہیں، کہ جو شہید ہیں، اسی طریقے سے جمعۃ المبارک کے دن وفات ہونے والا شخص ہے، جن کا تذکرہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، ان سے قبر کے اندر سوالات کے جوابات نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے قبر میں کیا عذاب ہر کسی پر ہوتا ہے؟
یاد رکھیں جو نیک ہوگا اور اس نیکوکار کی زندگی کے اندر جو گناہ ہوں گے اس گناہ کا اجر دیا جائے گا، سزا دی جائے گی، بدلہ دیا جائے گا، اور کافر کو ہمیشہ ہی ہمیشہ قبر میں عذاب میں گرفتار رہنا پڑے گا۔ لیکن مسلمانوں پر روزانہ ہمیشگی دائمی والا عذاب نہیں ہوگا، بلکہ جس قدر ان کے گناہ ہوں گے اس قدر ان کو عذاب میں گرفتار کیا جائے گا اور پھر وہ عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ اسی طریقے سے میرے محترم ناظرین، ایک آخری سوال آج کی نشست کا اور قبر کے سوالات و جوابات کے حوالے سے آخری سوال کہ کیا ایسے لوگ کہ جو کیا ہے وفات تو پاتے ہیں لیکن ان کو دفن نہیں کیا جاتا، جیسے کہ انسان کی زندگی ختم ہو گئی، وہ ڈوب کر مر گیا، لاش ہی نہیں ملی، اسی طریقے سے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ایسی عبرتناک موت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ پلین کریش ہو گیا، جسم کے پرزے پرزے ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ تو کیا ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ عذاب و عتاب والا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی ہاں، یاد رکھیں چاہے اس کو دفنایا جائے یا نہ دفنایا جائے، چاہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہی کیوں نہ ہو جائے، یاد رکھیں اگر عذاب قبر کا حقدار ہے تو اس کو عذاب دیا جائے گا، جہاں پر بھی ہو جیسے بھی ہو، اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقائد اہل سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو آئندہ درس کے اندر ایک اور نیا موضوع لے کر حاضر خدمت ہوں گے، تو ضرور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اچھی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔